الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ ویقیمون الصلاة اور نماز قائم رکھیں۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا، متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں، پہلے ایمان، اب عمل کی طرف۔ تو ایمان پہلے کیوں، اس کے بارے میں نے پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا، یہاں بھی چند ایک مثالیں، چند ایک باتیں عرض کی ہیں، نقطے بتائے ہیں کہ کیوں ایمان پہلے ہے عمل بعد میں۔ فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ تمام جتنے انبیاء آئے، تمام پیغمبر نبی جو بھی آئے، سب میں ایمان ضروری رہا۔ دین یعنی ایمان تو سب جگہ رہا، عمل بدلتے رہے، ان کی شریعتوں میں دوسرے عمل، ہماری شریعت میں یہ عمل، الگ الگ طریقوں سے۔ تو انہیں جو چیز سب میں یکساں تھی، سب میں کامن تھی، وہ تھا ایمان، اور جو بدلتی رہی وہ اعمال۔ تو اس لیے جو کامن چیز ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا، یعنی ایمان وہاں بھی تھا، ایمان یہاں بھی ہے، تو ایمان پہلے، اب جو اعمال بدلے ہیں تو اس میں اس کے بعد میں اعمال کا ذکر ہے۔ پھر یہ کہ ایمان لانا یہ سب سے پہلا فرض، مومن انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان لائے نہیں۔ نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، ایمان نہیں تو قبول نہیں۔ تو یعنی ایمان پہلا فرض، اس کے بعد میں نمازیں وغیرہ فرض ہوئی، اور وہ بھی بتدریج ہوئی، ایک کے بعد ایک، پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، روزہ، یہ سب، روزہ، حج وغیرہ بعد میں ایک دھیرے دھیرے فرض ہوتے گئے، پر ایمان سب سے پہلے فرض کیا گیا۔ تو یہاں بھی اس کا اسی لیے کہ ایمان سب سے پہلے، اس کے بعد میں اعمال۔ پھر یہ کہ اعمال جو ہیں وہ انسان کے مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ڈسکنیکٹ، اب عمل نہیں کر سکتا، عمل صرف دنیا میں، مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم۔ اب اعمال کی، اچھے اعمال کیے تو اس کی جزا، برے اعمال کیے تو اس کی سزا۔ اللہ بچائے رکھے سزاؤں سے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایمان جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی ماں دینوں کا سوال ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ سوال ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا رب کیا ہے، قبر میں بھی سوال ہو رہا ہے، حشر میں بھی وہی ساری باتیں۔ تو ایمان جو ہے یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹتا، اعمال مرتے ہی ختم ہو گئے، لیکن ایمان یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، یہ ساتھ میں رہے گا۔ ایمان تم مرنے کے بعد بھی قیامت تک ساتھ میں رہنے والا، اس لیے پہلے ایمان کا ذکر ہوا، بعد میں اعمال کا۔ اچھا، ایک بات اور کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے، ایمان ہر ایک کو لانا ہے، پر کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے آ جاتے ہیں کہ اس میں عمل جو ہے چھوٹ جاتا ہے، پھر بھی بندہ مومن ہے۔ اب وہ مثال دیکھیے، نماز سب سے بڑی یعنی فرض جو ہے نماز ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جیسے عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان میں ان پر نماز فرض معاف ہے، تو یعنی عمل رہ گیا پر ایمان باقی ہے۔ اب روزہ دار سب پر فرض ہے، لیکن اگر مسافر ہے، سفر کر رہا ہے تو اس پر سے روزہ معاف ہے۔ اگر سہولت ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ رکھنا نہیں ہے اس پر فرض ہے، نہیں، اگر سہولت ہے برداشت کر سکتا ہے۔ پہلے کے سفر الگ ہوتے تھے، آج کے سفر الگ ہے، ٹرین، پلین وغیرہ جو کچھ ہے، پر یہ ہے کہ روزہ دار پر، مسافر پر روزہ فرض نہیں، اس پر معاف ہے۔ جو کمزور ہے، شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، تو یہ عمل جو ہے وہ مخصوص حالات میں رک بھی جاتا ہے، پر ایمان اور رکتا نہیں۔ ایمان ضروری ہے، ایمان سب کے ساتھ ہے، پر عمل اس کی اجازت ہے۔ کچھ اوقات ایسے آ جاتے ہیں کہ عمل جو ہے اجازت مل جاتی ہے، اجازت ہے شریعت کی، تو اس لیے اچھا اسی میں اسی طریقے سے دیکھیے زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، جو مال والے ہیں، ایک سال گزر جائے بچے ہوئے مال پر، صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، غریبوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسے بھی ہیں، پہنچنے کے ذریعے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب آج دیکھیے، آج کا جو دور چل رہا ہے، پیسے ہونے کے باوجود وہاں پہنچ نہیں سکتے، اب حج فرض نہیں ہے نا، پہنچنے کا بالکل راستے بند ہیں، تو اب حج فرض نہیں ہے۔ اگر یہی ایسا دور رہا تو اللہ کرے راستے کھل جائیں، ساری سہولتیں مل جائیں، حج پھر سے شروع ہو جائے، اللہ اپنے حبیب کے در کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ صاحب استطاعت
پر حج فرض، جس پر جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں، یعنی اعمال سب پر اس کی ایک یعنی سچویشن ہے، حالتیں ہیں کہ اب فرض ہو گیا اب فرض نہیں، تو اعمال چھوٹ بھی سکتے ہیں لیکن ایمان چھوٹتا نہیں۔ تو اس لیے ایمان جو ہے ان وجوہات کی بنا پر پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ میں نے مختصر طور پہ جو تفسیر نعیمی وغیرہ میں جو میں نے پڑھا ہے، اللہ نے پڑھوا لیا ہے، تو وہ مختصر طور پر میں نے عرض کی ہیں یہ چند باتیں، انہیں ایمان پہلے کیوں ہے اور اعمال بعد میں کیوں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آئی ہوں گی کچھ باتیں۔ کچھ ہیں ہمارے سننے والے جو الحمدللہ دھیان سے سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، کچھ ہے جن کو ذرا اوپر سے چلا جاتا ہے ٹاپ سے، تو کوشش تو میں کرتا ہوں کہ آسان کروں۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے کہ نماز کو پہلے ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھیے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نماز پہلے، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، نماز پہلے کیوں؟ تو اس کی بھی وجہ سماعت فرمائیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں فجر میں یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے، طلوع آفتاب کے بعد یعنی مغرب میں 2 رکعت پڑھتے تھے، یعنی یہ اس ٹائم اس وقت میں تھا۔ لیکن پھر معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر اللہ عز و جل نے اپنی بارگاہ میں بلایا، حضور تشریف لے گئے۔ اب جب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی جو سیر فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا فرشتوں کو، بڑا پیارا نقطہ ہے، روح البیان میں یہ بیان کیا انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ فرشتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کی مخلوقات فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے انہیں اللہ نے تخلیق فرمایا تب سے وہ اسی حالت میں اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو قیام کیے ہوئے صرف کھڑے ہیں، جیسے نماز میں قیام ہوتا ہے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں عبادتیں کر رہے ہیں، کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اب وہ ان کا کام یہی ہے، وہ قیامت تک یہ عمل کرتے ہی رہیں گے، کوئی تھکن نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی آلس نہیں، سستی نہیں، اسی طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے۔ سرکار کو ایک غبطہ ہوا کہ یا اللہ اتنی پیاری عبادتیں تیری مخلوق کر رہی ہے، کتنے اچھا ہے یہ عبادت۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا ارشاد فرمایا، یعنی کہ میرے محبوب گویا کہہ رہا ہوں میں، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہے پر یعنی ایک حالت ایسی ہوئی، روح البیان میں لکھا ہے، تو میں اس کو اور ذرا آسان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں کہ فرشتے قیام کر رہے ہیں، فرشتے رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں، میں آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ایسی عبادت دوں گا کہ ان تمام فرشتوں کی عبادتوں کو ملا کر کے ایک عبادت بنا دوں گا، یہ قیام بھی کریں گے، یہ رکوع بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، یہ قاعدے میں بھی بیٹھیں گے، ثنا بھی کریں گے، میری تحمید بھی کریں گے، میری بڑائی بھی بیان کریں گے، وہ ساری مجموعے جو فرشتے الگ الگ کر رہے تھے وہ سب کو ایک ساتھ کر کے میں آپ کی امت کو عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مرتبے کو سمجھو، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ تمہیں وہ عبادت دی گئی جو فرشتے الگ الگ کرتے ہیں، جو رکوع کرتا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو قیام میں ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا، جو سجدے میں ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا، قیام نہیں کر سکتا۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ دے دیا کہ تم رکوع بھی کر سکتے ہو، قیام بھی کر سکتے ہو، سجدے بھی کر سکتے ہو، ثنا بھی پڑھ سکتے ہو، ساری عبادتیں ملا کر جو فرشتے الگ الگ کرتے تھے وہ سب ملا کر تمہیں نماز کا تحفہ عطا فرما دیا۔ یہ تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے الحمدللہ، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں قدر نہیں۔ آج کتنے نمازی دیکھ لیجیے، کہاں ہے نمازی؟
آج یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگوں کو نماز یاد آ رہی ہے. جب مسجدیں کھلی تھی تو کون نماز پڑھ رہا تھا؟ کتنے پڑھ رہے تھے بتائیے؟ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز جو ہے تمام عبادات سے افضل عبادت، افضل عبادت، سب سے بڑی عبادت. تو اس عبادت کو دینے کے لیے مقام بھی ویسا ہی بڑا چاہیے تھا، ویسا ہی بلند رتبے والا، بلند عالی شان مقام. تو اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کو اپنے قرب خاص میں بلا کر کے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی خاص بندوں کو، میں خاص اس لیے کر رہا ہوں واقعی ہم خاص ہیں، یہ امت بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اپنے خاص بندوں کو، اپنے پیارے محبوب، اپنے خاص بندے کے ذریعے سے اس کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں، اپنی شہود میں بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا. اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا کہ محبوب میں آپ کو یہ تحفہ، یہ عبادت جو یہاں دے رہا ہوں اس بلند مرتبے پر، آسمانوں پر بلا کر عطا فرما رہا ہوں، تو اس کا مقام بہت بلند ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور صرف ایسے ہی نہیں دے رہا ہوں میرے محبوب، یہ نماز آپ لے کر جائیے. موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے تفصیل جو ہے وہ بڑی میں نے ذکر ہوئی ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائیں، 50 نمازیں تھیں. آپ کے بولنے پر بار بار حضور جاتے رہے اور نمازیں کم ہوتی رہی، آخر میں 5 بچی، 45 معاف کر دی گئی، 5 بچی. پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر تو 5 جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی امت 5 پڑھے گی تو ہر ایک کے بدلے میں 10 کا ثواب دوں گا. یعنی امت آپ کی 5 نمازیں پڑھے گی پر ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. یہ ہے نماز اتنی بلند عبادت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر کرم بہت فرمایا ہے، بہت کرم فرمایا، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. تو نماز جو ہے یہاں پر پہلے ذکر کرنے کی اور بھی وجوہات ہیں. یعنی یہ تو سب سے پہلے کہ نماز کا آنا، نماز کی شان کیا ہے، یہ میں نے وہ بتایا کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر بلا کر، آسمانوں پہ اور بلا کر عرش کے اعظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اب اور بھی چند وجوہات ہیں، چند نقطے ہیں، وہ سماعت فرمائیے کہ نماز پہلے ذکر کیوں کی گئی اور زکوٰۃ وغیرہ بعد میں کیوں. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی، اور یعنی نماز جو ہے بدن سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ جو ہے مال سے دیتے ہیں، اور بدن مال سے افضل ہے، لہذا نماز زکوٰۃ سے افضل. اس لیے نماز کا ذکر پہلے. اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ، اس لیے پہلے نماز کا ذکر، بعد میں زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا. اور پھر تیسرا یہی وجہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکامات زمین پر نازل فرمائے، زکوٰۃ وغیرہ زمین پر، لیکن نماز عرش اعظم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس لیے پہلے نماز کا ذکر کہ نماز سب اعمال سے افضل ہے، بعد میں دوسرے اعمال ہیں، تو نماز کا ذکر سب سے پہلے، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر. اچھا، اب نماز جو ہے یہ دن بھر میں 5 دفعہ پڑھنی ہے، لیکن زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی جو صاحب نصاب ہے. روزہ سال میں 1 مرتبہ، جو صحت مند ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے. حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز 5 مرتبہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، دن اور رات میں ملا کر کے. تو اس لیے پہلے نماز، بعد میں دوسرے اعمال کا ذکر ہوا. اب یہ کہ نماز جو ہے یہ ہر غریب، امیر، مسافر، مقیم، ہر مسلمان پر فرض ہے. مگر زکوٰۃ یہ غریبوں پر فرض نہیں، روزہ مسافروں پر فرض نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا. تو اس لیے پہلے نماز کا ذکر کر دیا گیا، بعد میں دوسرے اعمال. اور نماز ایسی عبادت ہے جو ہر نبی نے کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام نبیوں نے الگ الگ طریقے سے الگ الگ وقت میں، کچھ کسی کے پاس 1 وقت کی، کسی کے پاس 2 وقت کی فرض کوئی، اور سب نے فجر کسی نے پڑھی، ظہر کسی، پوری تفصیل کے ساتھ ہے. یہاں پہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو فجر کا وقت تھا. آپ نے
جنت میں جو ہے آپ نے کبھی رات نہیں دیکھی، جنت میں رات نہیں ہوگی، دن ہی دن رہے گا وہاں پہ، رات سے اندھیرا نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ نے وہاں پر کبھی رات نہیں دیکھی تھی، جب آپ زمین پر تشریف لائے تو رات کا وقت آپ گھبرا گئے، یہ کیا ہے، یہ اندھیرا ایسا کیسے، بالکل رونے لگے، روتے تھے، اب توبہ کرتے تھے. اور جب رات گزری، دن آیا، جب سورج کی روشنی ہوئی تو آپ الحمدللہ آپ نے کہا کہ سورج وہی جنت کا نظارہ، پھر سے وہی روشنی آئی، تو آپ نے اس روشنی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، نماز پڑھی، تو وہ فجر کی نماز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی. یہ الگ الگ واقعات مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بارے میں، یا اور بھی روایتیں. عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی. تو یہ تمام نبیوں کی جو الگ الگ وقت کی عبادتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ان تمام نبیوں کی الگ الگ وقت کی عبادتوں کو ایک ساتھ کر کے عطا فرما دیا کہ میرے محبوب کے امتیوں، تم تمام نبیوں نے جو الگ الگ وقت میں عبادتیں کی ہیں، تم ان تمام عبادتوں کو ہر جیسا جیسا وقت آئے تم ساری عبادتیں کرتے جاؤ، سارے وقت کی نمازیں پڑھتے جاؤ. الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا تحفہ عطا فرمایا ہے. تو نماز کے تعلق سے اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ. پروردگار ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. خوب شیئر کیجئے، خوب لوگوں میں پہنچائیے. جتنے لوگ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا. پروردگار اسے عام فرمائے، قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.